ہم اللہ پاک کے عذاب کو آواز دیتے ہیں گناہوں کا بازار گرم کر کے، ہم اللہ پاک کے عذاب کو آواز دیتے ہیں اپنے ماں باپ پر ظلم کر کے، ہم اللہ پاک کے عذاب کو آواز دیتے ہیں اپنی بہنوں کا حق کھا کر، ہم اللہ پاک کے عذاب کو آواز دیتے ہیں اپنے بھائیوں پر ظلم کر کے، ہم اللہ پاک کے عذاب کو آواز دیتے ہیں مظلوموں پر ظلم کر کے، ہم اللہ پاک کے عذاب کو آواز دیتے ہیں چوری کر کے، ہم اللہ پاک کے عذاب کو آواز دیتے ہیں زنا جیسا دھتکار کام کر کے، ہم اللہ پاک کے عذاب کو آواز دیتے ہیں اپنی جوان بیٹیوں پر ظلم کر کے، ہم اللہ پاک کے عذاب کو آواز دیتے ہیں اپنے دوست کی کاروبار میں دھوکہ دھڑی کر کے، ہم اللہ پاک کے عذاب کو آواز دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کر کے۔ نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں جو گننے سے بھی ہم قاصر ہیں، جو کر کے ہم اللہ پاک کے عذاب کو ہمیشہ آواز دیتے رہتے ہیں۔ دوستو، اللہ پاک کی صفات میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات میں قہار بھی ہے۔ رحیم کے معنی ہے رحم کرنے والا۔ اللہ پاک رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کے دروازے بہت بڑے ہیں۔ دوستو، اللہ پاک نے جنت کو رحمت سے لبریز فرمایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک سے بڑھ کر رحمت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کے مقابل کوئی نہیں۔ اگر کوئی کسی کو اللہ پاک کے مقابل سمجھے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوستو، جنت تو اللہ پاک کی رحمت کا دریا ہے، پر دنیا میں بھی نہ جانے کتنی اللہ پاک کی رحمتوں کی چھما چھم برسات نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، میری رحمت میرے غصے پر سبقت رہے گی۔ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے بندہ جیسا اللہ پاک کے لیے گمان کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ویسا بن جاتا ہے، ویسا بن کر اسے نوازتا ہے۔ ہمیشہ امید رکھو اللہ پاک کی رحمت کی، اس کے کرم کی، مگر ہاں ایک پہلو، ایک سوچ اس کے ساتھ ضرور رکھنی چاہیے۔ اس موضوع کی بنا پر ایک سوچ ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ دوستو، کسی بیٹے کو ساری دنیا نکما بول دے، باپ کی نظر میں وہ بیٹا نکما نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، اپنی ان بیٹوں کی غلطیوں کو درگزر کرتا ہے۔ ایک بار غلطی کی، بیٹے نے باپ کے پاس آیا، معافی مانگی، اسے معافی مل گئی۔ دوسری مرتبہ غلطی کی، معافی مانگی، معافی مل گئی۔ تیسری مرتبہ معافی مانگی، معافی مل گئی۔ بار بار غلطیاں کرتا رہے گا، آخر کار مجبور ہو کر وہ باپ کسی اخبار میں اشتہار دے دیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے بیزار ہوں، میرا اس سے اور اس کا مجھ سے اب کوئی واسطہ نہیں، جو اس کے ساتھ لین دین کرے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ نہ جانے کتنے ہم اخبارات میں اس طرح کے اشتہار روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، بیٹا اپنے باپ سے، باپ اپنے بیٹے سے۔ دوستو، پہلی غلطیاں پھر معافیاں، جیسے پہلی غلطی آئی بیٹے کی طرف سے، باپ نے معاف کر دیا، پہلی غلطی پہ جا کر اخبار میں اشتہار کیوں نہیں دیا؟ دوسری غلطی پہ ہی، تیسری غلطی پہ، چوتھی غلطی پہ، بار بار غلطیاں ہونے کے بعد اس باپ نے جا کر اخبار میں اشتہار دیا، اس لیے کہ اس کو امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل میرا بیٹا ضرور سنبھل جائے گا۔ آخرکار باپ کا انتظار ٹوٹتا ہے، صبر کا دامن چھوٹتا ہے، تو وہ اشتہار دے کر اپنی اولاد سے لا تعلقی کر لیتا ہے۔ دوستو، اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو معافی مل جاتی ہے، مگر ایک بندہ جو معافی تو دور کی بات ہے، الٹا گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اللہ پاک سے رجوع نہیں کرتا، گناہوں کی معافی نہیں مانگتا اور گناہوں میں حد کر دے، تو اللہ پاک اس کو سزا دیتا ہے، اس کا عذاب اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ پاک سے رجوع تو دور، ہم تو ہر روز نئے نئے گناہ ڈھونڈ کر انہیں نیا نام دے کر گناہ کرتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، ہم نے اللہ کی رحمت کا غلط تصور لے لیا ہے۔ دوستو، کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے اور انجانے میں ہمیں دھکا لگ جاتا ہے تو ہم فوراً اسے معاف کر دیتے ہیں، مگر کوئی جان بوجھ کر دھکا دے تو ہم اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ تم نے جان بوجھ کر دھکا دیا کیوں؟ دوستو، اسی طرح جب ایک استاد کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شاگرد نے چھٹیاں کی اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر میں فوتگی ہو گئی، تو وہ استاد اس شاگرد کو سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کو مارنے کے بجائے اس کے ادب اور احترام اور عزت اور پیار کے ساتھ اس کو کلاس میں بٹھاتا ہے۔ جس بچے کا پتہ ہو کہ بیمار تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی،
اور جو بچہ بنا وجہ جان بوجھ کر چھٹیاں کرتا رہے تو اس کو استاد ڈنڈے بھی مارتا ہے، اٹھک بیٹھک بھی کراتا ہے، نہ جانے کتنی قسم کی سزائیں اس کو دیتا ہے اور زیادہ مارتا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے کہ تم نالائق ہو، جان بوجھ کر چھٹیاں کرتے ہو۔ میرے دوستو، اللہ کی رحمت ہے، ہر ایک پہ برستی ہے، مگر ایک بندہ کھڑا ہی ہو جائے رب کے مقابلے میں اور نماز نہ پڑھے، نہ مسجد آئے، نہ وہ دین کی طرف توجہ کرے، نہ وہ اللہ سے معافی مانگے، نہ وہ جائز کام اور ناجائز میں فرق محسوس کرے اور جائز کام کی طرف توجہ نہ دے، ساری زندگی حرام مال اکٹھا کرے تو اس نے حد کر دی۔ اس کے پاس عذاب آیا نہیں بلکہ اس نے عذاب کو آواز دی ہے۔ اللہ کا غضب ہونا اور اللہ کے غضب کو آواز دینا، ان دونوں جملوں میں فرق ہے۔ ہم اللہ پاک کے غضب سے اللہ پاک کی معافی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی بھی معافی چاہتے ہیں، تو دوستو اللہ پاک سے ہر وقت رجوع کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ، ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن معافی اور رجوع جو ہے رب کو پسند ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی رب تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔